اگر دوسرے دھرم کی بات دیکھیں وہ تو بہت سارے معاملات ہیں. پتی اور پتنی کے رشتے کے بارے میں پوچھ کے آئے معلوم پڑے گا. پتنی کو عورت کو کیا کیا قسمیں دلائی جاتی ہیں کہ تیرا پتی دیو ہے. پتی کیا ہے؟ دیو ہے. ہمارے یہاں خدا کا تصور ہی نہیں کر سکتے. عورتیں باضابطہ اس کو کہتی ہیں میرے پتی دیو ہے. دیو کا مطلب خدا ہو گیا ان کے یہاں. تو عورت کیا وہ ہمیشہ عبادت کرتی رہ جائے شوہر کی، اس کے سامنے جھکتی رہے، سجدہ کرتی رہے؟ پتی دیو ہوتا ہے؟ نہیں میرے عزیز، وہ بھی انسان ہی ہے، دونوں انسان ہیں. اب قرآن کیا کہتا ہے تمہیں پتی اور پتنی کو؟ کیا صرف عورتوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ تو ہمیشہ مرد کے چرن میں رہنا، جوتیوں میں بیٹھی رہنا؟ بہت سارے وعدے کر کے آتے ہیں نا، 7 پھیروں میں الگ الگ وعدے ہیں، وچن ہوتے ہیں، الگ الگ قسم کے لمبی لمبی قسمیں ہوتی ہیں کہ میں کتنے دن تک، 7 جنم تک اس کے ساتھ بندھی رہوں گی، فلاں فلاں چیزیں. اب قرآن کیا کہتا ہے سنو. قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ مردوں کو اور عورتوں کو دونوں کو یوں فرما رہا ہے، مرد عورتوں کا لباس ہیں، عورتیں مردوں کا لباس ہیں. کیا مطلب؟ لباس کا مطلب کیا ہے کہ تم اس کی پردہ پوشی کرو گے، عورتیں تمہاری پردہ پوشی کریں گی. لباس کس لیے پہنا جاتا ہے؟ جسم کو چھپانے کے لیے پہنا جاتا ہے، ٹھنڈیوں سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے، موسموں کی سختی سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے. لباس اسی لیے پہنا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا مرد عورتوں کا لباس ہیں، یعنی تم سب اپنی بیویوں کا لباس بن جاؤ، اسے کوئی درد نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، ایسا لباس بن جاؤ. اگر اس کے اندر کچھ برائی دیکھ بھی لو تو اس کو چھپا دو، جیسے لباس اندر کے داغ چھپا دیتا ہے. عورتوں کو بھی یہی کہہ دیا گیا کہ عورتیں تم بھی اپنے مردوں کا لباس ہو، ایسا لباس کہ تمہارے شوہر کے لیے تم آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاؤ، اس کے دردوں کے لیے تم اکسیر بن جاؤ، اور اگر تمہارے مرد میں کوئی عیب دیکھو تو تم اس کو چھپا دو. یہ اسلام کی ایکویلٹی ہے میرے عزیز. یہاں ساتھ رہنے کے بھی قوانین ہیں اور نکلنا ہو تو اس کے بھی قوانین ہیں، نکلنے کے لیے بھی قوانین ہیں، انٹری کے بھی ایگزٹ کے بھی، دونوں کے قوانین آپ کو ملیں گے. تو میں یہ ڈس بیلنس والا معاشرہ آپ کو ہرگز نہیں بتانا چاہتا جہاں صرف کسی مرد کی حکومت ہے اور عورتوں کو صرف پیروں میں رکھا جاتا ہو. یہ اسلام کا تصور ہی نہیں. بہت سالوں تک عیسائیوں میں اور یہودیوں میں بھی یہ مزاج رہا. عورتیں اگر حیض اور نفاس کے عالم میں آ جاتی ناپاکی کے، ان کا گلاس الگ کر دیا جاتا، ان کا برتن الگ کر دیا جاتا. یہاں تک کہ یہودیوں میں عورتوں کو گھوڑوں کے ساتھ رکھا جاتا تھا، جہاں ان کا طبیلہ ہوتا تھا جانوروں کا. وہ 3 دن یا 10 دن یا جتنے دن تک عورت ایام میں ہوتی ناپاکی کے، اتنے دن وہ جانوروں کے طبیلے میں رہتی. اس کا برتن سب کچھ الگ ہوتا. آج یہ پوری دنیا کو ایکویلٹی کا درس دینے آ رہے ہیں، ویمن رائٹس کے نعرے لگا رہے ہیں. جو ویمنس کے سب سے بڑے ریپسٹ ہیں وہ آج نعرے لگا رہے ہیں. یہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعزاز دیا عورتوں کو. اور حدیث اگر آپ پڑھیں تو فرماتی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امہات المومنین کے ساتھ جو زندگی گزاری، فرماتی ہیں خواتین حضور کی ازواج مطہرات کہ اگر ہم ایام حیض میں بھی ہوتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھانا کھایا کرتی. حضرت عائشہ تو یہاں تک فرماتی ہیں میں اگر کوئی گوشت کی ہڈی کو چوستی تو حضور میرے سے وہ ہڈی لے لیتے تھے، میں جہاں منہ لگائی وہیں پر منہ لگا کر حضور بھی تناول فرماتے. صرف یہ بتانے کے لیے کہ عورت ایام کے دنوں میں ایسی ناپاک نہیں ہوتی کہ اس سے اپنی ساری چیزیں الگ کی جائیں. ہاں صرف اور صرف ناپاکی نماز اور قرآن کے لیے ہے، اور طواف اور مسجد کے لیے ہے، نہ کہ اور جماع کے لیے ہے. نہ یہ کہ تم اس کو اپنے بستر سے الگ کر دو، نہ اس لیے کہ اس سے تم ہاتھ ملانا چھوڑ دو. آج بھی جہالت ہمارے گھروں میں بہت پائی جاتی. کچھ خواتین کچن میں سے انہیں دور کر دیتی ہیں، مت آنا، کچھ کھانا پک رہا ہے، میٹھا پک رہا ہے. یہ مسائل بھی آتے ہیں. کسی گھر میں فاتحہ خوانی ہونے والی ہے اور کھانا بن رہا ہے تو ایام میں اگر کوئی عورتیں ہیں حیض و نفاس کی تو انہیں باہر کر دیا جاتا ہے. یہودیوں کی یہ صفات تھی، مسلمانوں میں کہاں سے آئی؟ وہ آٹا گوندھ بھی سکتی ہے، روٹی پکا بھی سکتی ہے، میٹھا بنا بھی سکتی، اس سے کوئی حرج نہیں، اس کی کوئی ناپاکی کھانے میں نہیں آنے والی. ہاں بس اتنا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرے گی اور قرآن نہیں اٹھائے گی، بس باقی وہ تمام چیزیں کر سکتی، کھانا بنا بھی سکتی،
کھانا پروس بھی سکتی ہے، تمہارے ساتھ بیٹھ کر برتن میں کھا بھی سکتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ اسلام نے عورتوں کو بھی یہ حق دیا ہے کہ اگر وہ اپنے مردوں سے بے رغبتی دیکھ رہی ہیں، انٹرسٹ نہیں ہے ان کے اندر، اور یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ سختی کر رہا ہے، تو آزادی لے سکتی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے صلح بہتر ہے، صلح بہتر ہے۔ آگے کی دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی وہ 2 بیویوں والوں کے لیے ہے، ویسے عموماً ہوتے نہیں ہیں لیکن جو ہیں وہ بھی سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، چاہے کتنی حرص رکھو۔ ہاں، سب کو ایک پلے میں رکھ نہیں پاتے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگے۔ نکاح کا جہاں آرڈر آیا ہے سورہ نساء میں، اللہ نے فرمایا عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگے نکاح کر لو، 2 3 4 بھی، ایک سے تو نکاح ہی ہے۔ تو اسلام میں کہاں تک کی اجازت ہے؟ 4 تک کی، وہ سب کو معلوم ہے، لیکن وہاں تک پہنچ نہیں پاتے، بڑے مقامات طے کرنے ہوتے ہیں۔ عام طور پر ایک نکاح پر سب اتفاق کیے ہوئے ہیں، اور ہندوستانی معاشرہ ایسا بھی ہے کہ آپ چاہ بھی لیں تو دوسرا پارٹنر نہیں چاہتا، یعنی آپ کے لائف پارٹنر وہ تو آگ بگولا ہی رہتی ہے۔ لیکن قرآن نے جو 2 اور 3 اور 4 کی بات کہی تو کچھ مرد حضرات اسی کو دلیل بناتے ہوئے بار بار یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں 2 3 4 تک کی اجازت ہے، اور کچھ مخالفین جو ہمارے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ان کے ہاں عورتوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی اجازت دی گئی۔ میرے عزیز، یہ بھی حکم جو ہے وہ عورتوں کی سہولت کے لیے ہی دیا گیا ہے، ایسا نہیں کہ تم اپنے ہوس کا نشانہ بناتے پھرو ہر ایک کو۔ یہ عورتوں کی سہولت کے لیے دیا گیا ہے کہ کیلکولیشن کے اعتبار سے مردوں کی تعداد سے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے ہر علاقے میں۔ عورتوں کی تعداد اب قیامت کے قریب تو اور بھی زیادہ بڑھے گی، یہ ریشو نکال کر کے دیکھیں آپ، مردوں کی تعداد سے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو جو عورتیں تعداد میں زیادہ ہیں وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ وحشہ بن جائیں؟ کیا وہ غلط راستے کو اختیار کر لیں، یا زندگی بھر کسی کے انتظار میں بیٹھی رہ جائیں؟ تو یہ تو ان عورتوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو طوائف بنانے سے بہتر ہے کہ کوئی مرد اپنے نکاح میں رکھ کر کے اس کی بھی کفالت کرے۔ یہ تو صرف ایکسیپشن والے معاملات ہیں عورتوں کے لیے۔ اب مردوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ مردوں کو یہ حریص ہوتے ہیں 2 3 4 کی، ان کو اسلام اجازت دیتا ہے، یہیں تک پڑھتے ہو، آگے کی آیت نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم سب کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کرنا ضروری ہے، یہ بھی آیت میں ہے۔ اگر تم نے 1 روپیہ کا بھی اونچ نیچ کیا تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ شادی تو کر لیا، قرآن میں کہا ہے 2 3 کا، دوسری لے کر کیا ہے، پہلی میں انٹرسٹ کم ہو گیا، دوسری نہیں تھی، یا پہلی والی عمر والی تھی، دوسری والی تھوڑے کم عمر کی تھی، اس میں اس کا انٹرسٹ زیادہ ہو گیا، یا پھر کسی اور وجہ سے یہ الگ بڑے خاندان کی ہے، پہلے والی نارمل تھی، پھر انٹرسٹ کا فرق آ گیا، یا پہلے والی کالی تھی اب گوری لے آیا، اب یہاں جھکاؤ زیادہ ہو گیا۔ قرآن میں یہ صاف اللہ نے فرمایا فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تو یہ تو نہ ہو کہ ایک طرف پورا جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر میں لٹکتی چھوڑ دو، ایسے حالات ہوتے ہیں۔ دوسری شادی تو کر لیا اور برابری کا درجہ نہیں دیا، برابری کا درجہ نہیں دیا، تو یہ سخت ترین حقوق العباد میں گرفتار ہے، بہت بڑا گنہگار ہے۔ وہ چلا تھا قرآن کی آیت لے کر کے 2 3 کی اجازت مجھے ملی ہے، لیکن کر کے ان کے درمیان عدل نہیں کیا تو بڑے گناہ میں مبتلا ہے۔ ہاں، عدل اب کیا ہے؟ عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ دونوں کی باری مقرر ہونی چاہیے، کیا اس کے پاس جتنا وقت جاتا ہے اتنا ہی اس کے پاس بھی جائے، اس کو جس طرح کا گھر رکھا ہے اس کے لیے بھی اتنا ہی گھر رکھے، اس کو جس طرح کی قیمت کے کپڑے پہناتا ہے اتنی ہی قیمت کے کپڑے اسے بھی پہنا ہے، اس کو جس انداز کا کھانا کھلاتا ہے اتنا ہی انداز کا کھانا اسے بھی کھلا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک کے ساتھ اگر تم گھومنے کے لیے جاتے ہو دوسری کو لٹکتی ہوئی چھوڑتے ہو، یہ بھی جائز نہیں۔ دونوں کے لیے تفریح کا سامان جس کے لیے کر رہے ہو دوسری کے لیے بھی اتنا ہی ہے۔ اب یہ 2 کے ہی معاملے میں ہے، اور پھر 3 اور 4 ہو جائے تو ماشاءاللہ وہ پوری لائف اسی ڈیوٹی میں گزارے گا، ظاہر سی بات ہے، باری لگائے گا۔
یہ میرے عزیزو ایکسیپشن کی بات ہے، سب کے ساتھ نہیں ہے. وہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کامل تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 9 ازواج مطہرات کو ایٹ اے ٹائم انصاف اور عدل کے ترازو پر رکھا تھا. مجھے بتا دو، تقریباً 4 لاکھ 5 لاکھ حدیثیں پھیلی ہوئی ہیں پوری دنیا میں. ایک حدیث یہ حضور کی پوری بیویوں میں سے. حضور کی عورتیں شکایت کرنے میں بہت ماہر ہوتی ہیں، عورتوں کی فطرت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ بھی شکایت کر لیتی ہیں. امہات المومنین کا درجہ بہت بلند و بالا ہے. میرے آقا کی 10 بیویوں میں سے ایک بیوی نے بھی میرے آقا کی ناانصافی کی کئی شکایت کی، وہ ایک روایت لا کر کے دکھا دیں. کبھی نہیں، کبھی نہیں. بلکہ وہ امہات المومنین کا حال تو یہ تھا. حضرت ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، باپ کافر تھے، ابھی ایمان لائے نہیں تھے. ام حبیبہ حضور کی نکاح میں تھی، مدینہ طیبہ حضور تھے. ابو سفیان مکہ سے آئے، حضور سے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جو ٹوٹ گیا تھا، اس کو ری ایگریمنٹ کرنے کے لیے، دوبارہ کرنے کے لیے، رینیو کرنے کے لیے وہ مدینہ آئے. لیکن ان کی کوئی سن نہیں رہا تھا، ابو سفیان کی کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا. تو ابو سفیان نے سوچا کہ بیٹی کے گھر جاتے ہیں، میری بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں ہے، نکاح میں، جا کر کے بات تو کر لیں گے. تو گھر میں آئے، ام حبیبہ کے گھر میں، اپنی سگی بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے. بستر بچھا ہوا تھا. حضرت ام حبیبہ نے دیکھا باپ آیا ہے. بیٹی کے لیے باپ وہ بھی سسرال میں آ جائے تو اس کے لیے کتنی بڑی ایک خوشی کی ساتھ ہوتی. ام حبیبہ جیسے ہی دیکھتی اپنے باپ کو، اندر آنے کے بعد وہ بیٹھنا چاہ رہے تھے، حضرت ام حبیبہ نے بستر کھینچ لیا اور اس کو اٹھا دیا. ابو سفیان نے کہا ام حبیبہ کیا تو میری بیٹی نہیں ہے؟ کہا بالکل. کہا کیا میں اس بستر پہ بیٹھ بھی نہیں سکتا؟ وہ کہتی ہے یہ رسول اللہ کا بستر ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے جس پر میرے آقا نے مجھے شرف بخشا ہے. میں کسی کافر کو اس بستر پر بیٹھنے نہیں دے سکتی. اپنے باپ کو کہہ رہی ہیں، اپنے سگے باپ کو کہہ رہی ہیں، میں کسی کافر کو اس بستر پر بیٹھنے نہیں دوں گی. ام حبیبہ سے پوچھا ابو سفیان نے، اے ام حبیبہ تیری شادی کے بعد، یہاں آنے کے بعد تو اتنا بدل گئی محمد کی محبت میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ام حبیبہ کہتی ہیں اب یہی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا نے یا میری ماں نے، میرے باپ نے، سب نے مل کر کے مجھے وہ عزت نہیں دی جو محمد الرسول اللہ نے اپنے بستر پر مجھے عطا کی صلی اللہ تعالیٰ. یہ ہے عورتیں حضور کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں. حضور کے بارے میں وہ یہ کہتی ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ عزت ہمیں ہمارے شوہر رسول اللہ نے دی ہے. تو میرے عزیزو اگر کوئی اپنی عورتوں کو اس طرح خوش رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر جو 2 بیویوں کے متعلق آیت آئی ہے اس میں بھی یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے عورتوں میں، ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، فواحدۃ، تو پھر ایک ہی کے ساتھ گزارو، ایک ہی کے ساتھ گزارو.